ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس میں کی آئے گا وہ بغیر کسی سابقہ ذکر کے نہیں آ سکتا. مثلا فرض کر لیں کہ ہم اس جملے کے پہلے آدھے کو نکال دیں. بینیم البسم کرمز، اس کو اگر نکال دیں، سینین کینے رینک، تمہارا والا کس رنگ کا ہے، اس کا یہ مطلب بنے گا تمہارا والا کس رنگ کا ہے. تو یہ اردو میں بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میرے کپڑے تو لال ہیں، آپ کے والے کس رنگ کے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں پہلے کسی جملے کے اندر آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کس جگہ کی بات ہو رہی. کلاس روم والے یعنی کلاس روم میں موجود ہونے والے سب لوگ استاد کو سن رہے ہیں. یہاں پر ایسے ہے صنف تا کی، تو اس میں اکثر تا دا بھی استعمال ہوتا ہے، اور زمان کے لیے جو ہے وہ تا استعمال نہیں ہوتا، زمان کے لیے کی سادہ لگ جاتا ہے. اس والے میں البتہ دوسرا جو ضمیر گرب ہے، اس میں کیسے ہوگا کہ اس میں بغیر کسی سابقہ جملے کے، کسی اور چیز کے ذکر کے یہ جملہ مکمل نہیں ہو پائے گا. سینین کی نے رنگ، تمہارا والا کیا رنگ کا ہے. بگن بینین درسم آج میرا درس کم ہے، یا سینین کی، یا جو ہے وہ یہاں پر وے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھی سوال کے لیے آتا ہے تو وہ وے کی بجائے یا ہو جاتا ہے. یعنی میرا درس تو آج تھوڑا ہے، یعنی آج مجھے کم درس ملا ہے، کم سبق ملا ہے، اور تمہارا، تمہیں، یعنی یہ ہوگا کہ سنین کی، اور تمہارا والا یعنی تمہارا والا درس جو ہے وہ کتنا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پہلے جو ہے وہ جملے کے بغیر نہیں بن سکتا. لالنن ساچلار uzun denizin کی قصہ، لالے کے بال لمبے ہیں اور دنیز کے چھوٹے ہیں. اب اگر پہلا والا جملہ نکال دیں تو دنیز کے چھوٹے ہیں، یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ یہ جملہ کس کے بارے میں کر رہا ہے، یہ جملہ مکمل نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے بینیم ایون سینین کی گی بھی بیوک دیل، میرا گھر تمہارے والے کی طرح بڑا نہیں ہے. میرا گھر تمہارے والے، اب اگر بینیم ایوم نکال دیں، سینین کی بھی بیوک دیل، جملہ مکمل نہیں ہو پائے گا. اس کی بس ایک نشانی یہی ہے. اشادہ کی بوشٹرکلر اور ایرنیکلیر دیکھی گی بھی دول علم، نیچے دیے گئے جو خالی جگہ ہیں ان کو ہم مثالوں کی طرح بھر لیں. بالون چیچکلر چوکسیل، بہت آسان ہے اس کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا بالکون جو ہے، بالکون چیچکلر چوکسیل. یہ تو معلوم ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے اس جملے میں انہی دو کو کی کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بالکون ہی استعمال کریں گے. معذرت، بالکون کے ساتھ دا کی، دیکھی یا کی سادہ یہی استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لیکن مثلا اب اگر یہ ہمیں قید نہ ہوتی کہ ارنے کلیر دیکھی گی بھی کی قید نہ ہوتی کہ مثالوں کی طرح اس کو بھرنا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بہت آسان تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکون دا چیچکلر چوکسیل، بالکون میں جو پھول ہیں وہ بہت پیارے ہیں، بہت ہی سادہ جملہ ہو جاتا. لیکن اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکون والے، وہ جو بالکون میں موجود ہیں وہ پھول بہت پیارے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے اس میں؟ Haydi arkadaşlar, hadi hızlı hızlı dolduralım. Balkon, çiçekler çok güzel. Haydi arkadaşlar ya, o kadar da zor değil. Balkondaki. بالکون کو نہیں ہوگا کیونکہ فرق، ہاں یہاں سے اب ہم فرق پکڑ لیتے ہیں. بالکون صحیح والا تو یہ جواب ہے، نہیں یہ غلط ہے، بالکون کی نہیں ہوگا. بالکون داکی çiçekler güzel. çok güzel کو چھوڑ دیں. بالکون داکی جو کہ بالکون میں موجود تھے، وہ پھول جو بالکون میں تھے. ٹھیک ہے، بالکون داکی çiçekler çok güzel، یہ پھول جو کہ بالکون میں تھے یہ بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس میں بالکون کی کر دیں گے، بالکون کی çiçekler güzel،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ آنا چاہیے تھا. میں بلکہ اس کے اشارہ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اس سے پہلے کوئی اور جملہ تھا جس کے مقابلے میں بالکون کی چیچکلر کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ایک مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. او دا کی او kadar değil ama balkon ki çiçekler güzel. O da daki کے بجائے کی نکال دیتے ہیں. ایسے odada یعنی کمرے میں o kadar değil اس قدر نہیں اما لیکن بالکون کی چیچکلر güzel جو بالکنی میں پڑے ہیں وہ بہت پیارے ہیں. یعنی میں نے مقابلے میں کہہ دیا کہ جو کمرے میں پڑے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن جو بالکنی میں پڑے ہیں وہ بہت پیارے ہیں. یہ پریکٹس سے انشاءاللہ آ جائے گا آہستہ آہستہ. Salon koltuklar çok eski onları değiştirmek istiyorum. Salon koltuklar çok eski onları değiştirmek istiyorum. دیکھیے کہ اس میں مقابلہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ مقابل میں کمپیئر کی جا رہی ہو, بس وہی ہیں جو سالون میں ہے. تو اس کے ساتھ سالون کے ساتھ کی نہیں لگے گا. سالون کی کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر کسی اور کمرے کی بھی بات ہو رہی تھی جس کے مقابلے میں سالون کے جو ہیں ان کا ذکر آیا کہ وہ جو ہے وہ والے جو ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں. سالون دا کی, پہلے کیس میں دا نہ لگنے کی جگہ جو ہے وہ کدھر گئے, دا نہ لگنے کی جگہ جو ہے وہ صرف زمانے ہوتے ہیں. مثلا یہ دیکھیے آلت خط چونکہ مکان ہے زمان نہیں ہے تو تھا ضرور لگے گا, تھا کی لگے گا. ٹھیک ہو گیا. صنف چونکہ مکان ہے زمان نہیں ہے تو صنف کے ساتھ تھا کی لگے گا. اچھا یارن چونکہ زمان ہے تو اس کے ساتھ تھا نہیں لگے گا, یارن کی. دیرگی یہ رسالے کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ بھی مکان کہہ لیجئے یا کوئی وہ کہہ لیں, نیسنے کہہ لیں. نیسنے یعنی مفعول چیز, کوئی چیز, آبجیکٹ, آبجے بھی کہتے ہیں اس کو. نیسنے یا آبجے, نیسنے یا آبجے ایسے. تو یہ نیسنے ہے, آبجے ہے, تو درگی دے کی لگے گا, درگی کی نہیں لگے گا. بینگنن یانن دا کی, یان کسی چیز کا یان جو ہے وہ یان, بینگنن یان یہ بھی مکان ہے, ظرف مکان ہے تو اس میں بھی دا کی لگے گا. لیکن بگن چونکہ وقت کا ہے, تعین ہے, اس کے ساتھ صرف کیو لگے گا. اسی طرح اس طرح جو بھی زمان کے ساتھ آئیں گے ان کے ساتھ کیو یا کی لگے گا, جبکہ جو دا کی, تھا کی اور کی کس کے ساتھ لگیں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے کیس میں ہے جس میں ہم اس کو صفت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس میں دا کی اور تھا کی لگے گا ہر کیس میں, سوائے وہ کیس جو کہ زمانوں کے ہیں, مثلا یارن یا بگن یا آکشام. آکشام کی درسے کے لیے اور مسن. ٹھیک ہو گئے. جیسے صبح, صبح کی درسم بتی یعنی صبح کا, صبح کا کہہ لیں, کا کے ساتھ زیادہ آسانی سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی صبح والا میرا درس ختم ہو گیا. بتی یہ پاسٹ ٹینس ہے, بت میک کا. اسی طرح آلت خط تا کی یا جو ہے یہ چونکہ مکان ہے, جیسے استنبول دا کی, استنبول دا کی انسانlar kibar, وہ انسان جو استنبول کے ہیں, استنبول کے اندر ہیں, وہ حالی ظرف ہیں کہہ لیں, یا کبار کہتے ہیں نرم خو کو.
یہ ہو گیا پہلا کیس. پہلے کیس میں جب بھی زمان آ رہا ہے تو سادہ کی لگ گیا، اور جب مکان آ رہا ہے تو داکی تھاکی دیکھی تھیکی یہ لگ گیا. ضمیر کے کیس میں صرف کی لگتا ہے، صرف کی لگتا ہے، اور پہلے والے ہر وہ جگہ جہاں پر تھا کی لگا ہوا تھا وہاں پر صرف کی لگا دیں تو دوسرا والا کیس بن جاتا ہے ضمیر والا. ٹھیک ہو گیا. سینین کی، سینین کی، دینیزنگ کی، سینین کی. اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ہوگا کہ ان لگے گا، یعنی اس کے اندر ایک تو یہ لگے گا کہ تمہارا کا، تمہارا والا، یعنی جیسے اردو میں بھی را لگنا ضروری ہو جاتا ہے، میرا والا، تمہارا والا، اس کا والا، ارشد کا والا. تو اس طرح سے اس میں ایک تو ان کا اضافہ لگے گا اور ایک اس میں صرف کی لگے گا، دا کی تھا کی نہیں لگے گا اس میں. تو اس میں یہ جو ہے مقابلے کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی. مثال سے واضح کر لیتے ہیں، وہ زیادہ آسان رہتا ہے. یہ گرامر جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل اس طرح سے سمجھانا جو یہ صرف و نحو بہت بورنگ ہو جاتی ہے. بو صنف ایرنجیلر فارکل الکلیردن گیلیور. اس جملے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی مقابلہ موجود نہیں ہے، بس ایک ہی طرح کے طلبہ ہیں جو کہ جن کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے، اور ان کا ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی ہے کہ یہ جو اس کلاس روم میں موجود ہیں بو صنف تھا کی دیکھی نہیں ہوگا. صنف فستق چشب کی وجہ سے تھ لگ گیا اور کی وجہ سے آ لگ گیا. صنف تھا کی صنف تھا کی. بو صنف تھا کی ارینجیلر فارکل الکلیردن گیلیور. وہ طلبہ جو اس کلاس روم میں ہیں وہ مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں. Sen kitap yeni mi? Onu daha önce hiç görmedim. Sen kitap yeni mi? اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ کتابن ہوتا تو ہوتا ہے سینین کتابن یعنی می. یہی جملے کو کہنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سینین کتابن یعنی می. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تھا اس کو کہنے کا، لیکن اس کو یوں نہیں کہا. اس کے بجائے ہم نے کیا کہہ دیا؟ سین کیا ہوگا؟ سینین کی. سینین کی اگر لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. وجہ کیا ہے کہ بینیم کی کہیں نہیں آ رہا، یعنی بینیم کتابم ایس کی، سینین کی یعنی می. یہ اسی جملے کا دوسرا والا ورژن ہوتا اگر آپ وہ لگانا. ہائر یوک دیل. یہ تین نا کے الفاظ ہیں اور یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ اکثر کنفیوز کرتے ہیں. میں 1 منٹ پہ اس پہ آتا ہوں، اس کو ہم پہلے سالو کر لیں. سین کتاب یعنی می. کتاب کا مطلب یہ ہے کہ سین جو ہے وہ اس کے ساتھ سینین نہیں لگ سکتا. سینین ہوتا تو کتابن ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ کی کا کے لگانا ہے اس کے ساتھ. سین دے کی، سین دے کی. اس میں 3 طرح سے سین کے ساتھ ہو سکتا تھا نا. سینین کتابن جو میں پہلے لکھ چکا ہوں، سینین کتابن، سین دے کی کتاب، یا سینین کی. یہ 3 طریقے سے لکھا جا سکتا تھا. تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے والا جو ہے وہ تمہاری کتاب، تمہاری ملکیت ہے وہ کتاب جو تمہاری کتاب ہے. سینین کتابن تمہاری کتاب. سیندیکی کتاب کا مطلب ہے وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، وہ کتاب جو تمہارے پاس نظر آ رہی ہے. سیندیکی کتاب، سیندیکی کتاب یعنی می، وہ کتاب جو تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے. کی جو ہے وہ جو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو سیندے تم پر ہے یعنی تمہارے پاس ہے. اور سینین کی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی ذکر ہو رہی تھی اور پھر تمہاری والی کیسے ہے. مثلاً بینیم کتابم ایس کی، سینین کی یعنی می. اس کو میں اس والے جملے کو بھی جو یہاں پر نہیں لگے گا اس کو بھی میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. بینیم کتابم ایس کی یا سینین کی یعنی می. میری تو پرانی ہے، تمہاری نئی ہے کیا؟ تو اس میں سینین کی کے ساتھ کتاب کا ذکر دوبارہ نہیں آیا. لیکن چونکہ یہاں پہ کتاب بھی لکھا ہوا ہے اور کتابم بھی نہیں لکھا ہوا، کتابن نہیں لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سین دے کی کتاب. اب آ جاتے ہیں ہائر یوک اور دیل کے فرق کی طرف.
ہائر کہتے ہیں جی نہیں، جی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جی نہیں ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا یہ مطلب ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک اس کا دوسرا مطلب وہ ہے جو کہ عربی کے لفظ خیر کے ساتھ ہے. یہ اصل میں خیر ہی تھا، لفظ خیر ہی تھا، نہ کرنے کے لیے ایک اچھا لفظ استعمال کیا جانے لگا یہاں پر، تو ہائر استعمال ہونے لگ گیا. ہائر اش لری کا مطلب ہے خیر کے کام. ہائر اش لری کا مطلب ہے خیر کے کام. ہائر لس اول سن کا مطلب ہے کہ سب میں سے، یہ یعنی ہیپسنن ہائلس اولسن یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سے ہیپسنن کو نکال دیتے ہیں تو ہائرلس اولسن کہتے ہیں سب میں سے سب سے زیادہ خیر والا ہو جائے آپ کے لیے. یعنی ہائرلس اولسن کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر والا ہو. جب بھی کوئی آدمی نئی گاڑی خریدتا ہے، نیا موبائل خریدتا ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے ہائرلس اولسن، کہ آپ کے لیے یہ سب سے زیادہ خیر والا ہو. اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہائر کا مطلب یہ ہے کہ جی نہیں، جی نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ ہائر کا اگر ہم انگریزی کر لیں، اردو میں کر لیں تو نہیں بنے گا، لیکن یہ جی نہیں والا ہے تو میں اس کے ساتھ جی نہیں لکھ دیتا ہوں، جی نہیں. اور انگریزی میں ہوگا نو، نو اٹس ناٹ. ٹھیک ہے. یوک کا مطلب ہے موجود نہیں ہے، غیر موجود، not present یا not existent. اس کو اگر ہم جی ہاں، not existent جو ہے وہ اس کا سب سے ہوگا کہ غیر، یعنی ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں ہے. اچھا، اور غیر موجود یعنی یوک. اور دیل کا مطلب ہے وہ دوسرا والا نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں انگریزی میں ناٹ کے لیے کریں گے. دیل کوئی چیز، لیٹس سے میں اس کو کیسے لکھوں، نہیں ہے، یعنی کیا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے، یعنی رنجی دیل طالب نہیں ہے، یہ یعنی ناٹ ڈیش 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 ڈیش. دیل اکیلا نہیں آ سکتا، دیل جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ لاحقہ کے طور پر آئے گا. میں نے عرض کیا کہ یہاں پر یہ صوفیوں کی کرامات ہیں. صوفیوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نہ کرنے کے لیے کہا کہ آپ ویسے بھی تو اس کو نہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر لفظ خیر کا استعمال کیجئے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ اس کی ایک تو دل آزاری نہ ہو کہ آپ اس کو نہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا، سوری، اور دوسرا یہ کہ اس کو تھوڑا سا امید یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خیر کی چیز آپ کو عطا فرمائیں گے. یعنی اس کے پیچھے جو منطق چلیے وہ یہ چلیے. اب البتہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہائر جو ہے یہ خیر سے ہی نکلا تھا. اب وہ دو مختلف ہائر بن گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کی جڑ ایک ہی ہے. یہ صوفیوں نے یہ کیا تھا کہ ہائر یعنی آپ نے نہ کرنی ہے کسی کو تو لفظ خیر کا استعمال کریں گے، اللہ آپ کو خیر یعنی زیادہ بہتر خیر کی چیز دیں گے، یا اس طرح سے کوئی. Dün toplantı çok iyiydi. Dün zaman. Dün toplantı çok iyiydi. کیا آئے گا یہاں پر؟ Dünkü. Evet. Dünkü. ایک تو یہ کہ یہ چونکہ زمان ہے، دوسرا یہ کہ یہ چونکہ جن اور بگن جو ہے یہ استثنائی درم ہے، اس میں کی نہیں لگتا، کیو لگتا ہے، تو جن کی toplantı çok iyiydi. براوو. Sonra tren saat kaçta. سونرا بھی دیکھ لیجئے کہ سونرا کہتے ہیں اس کے بعد، یعنی زمانے میں کسی چیز کے بعد آنا، تو سونرا جو ہو گیا یہ زمانے کے لیے استعمال ہوا. بندن سونرا او گیلر، اس کے بعد وہ آئے گا، گیلیور وہ آ رہا ہے. تو سونرا کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ سونرا کے لیے کی استعمال ہوگا.
یہاں پر وہ میٹروز میں اور اس میٹرو بس کے اندر اور ٹرامز اور ٹرینز کے اندر جو ہے یہ بیسون رکی اسٹاسیون لا لیلی، وہ سون رکی جو ہے وہ بیر سون رکی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک اگلا والا، دی نیکسٹ ون۔ اکی سون رکی کا مطلب ہوگا کہ دو اگلے والے، نہیں اگلے سے اگلا والا، لیکن وہ عام طور سے بیس سون رکی ہی استعمال ہوتا ہے۔ بیس سون رکی اسٹاسیون استنبول یونیورسٹی سے لا لیلی۔ اوکھل بلگی سیار بوزک، اب یہاں پر بھی غور کیجئے، بلگی سیار ہوتا تو اوکولن ہو جاتا، یہ ہے نقطہ۔ اوکل آگے ڈیش 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 ہے، ہمیں نہیں پتا ابھی وہاں پر کیا آئے گا، ان آئے گا یا کی آئے گا، آگے لکھا ہوا بلگی سیار، تو اگر بلگی سیار ہوتا تو یہ ہوتا کہ اوکولن بلگی سیار بوزک، ٹھیک ہو گیا، یہ تھام لمحہ ہو جاتا، لیکن چونکہ بلگی سیار لکھا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر وہ فتح نہیں ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ اوکولن بھی نہیں ہے، یہاں پر ہے اوکل، کیا آئے گا، اوکل دا کی، اوکل او جو ہے وہ کھلن ہے، دا کی، اوکل دا کی بلگی سیار بوزک، وہ کمپیوٹر جو اسکول میں تھا، اسکول میں موجود ہونے والا کمپیوٹر خراب ہے، اوکل دا کی بلگی سیار بوزک۔ فوٹوگراف یاشل کھدن کم، فوٹوگراف ایک تصویر ہے، فوٹوگراف ہے، یاشل کھدن کم بوڑھی خاتون کون ہے، فوٹوگراف یاشل کھدن کم، فوٹوگراف زمان ہے، مکان ہے، اور یا پھر یہ مقابلے میں کچھ کہا جا رہا ہے، fotoğraf taki. Evet. Evet. Bravo. Fotoğraf taki. Yaşlı kadın kim? fotoğraf taki yaşlı kadın kim? fotoğraf کے اندر موجود جو معمر خاتون ہیں وہ کون ہیں؟ Gazete haber çok ilginç. Gazete haber çok ilginç. یہاں پر بھی دیکھیے haberi ہوتا تو gazetenin haberi ہو جاتا، لیکن چونکہ haber ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کی کا کے لگے گا۔ Gazete haber çok کون سا والا پوائنٹ؟ be very very specific. I've been talking about many points since the beginning. کی اور داکی والا، کی اور داکی والا، دو طرح کے مقامات پر یہ داکی اور کی استعمال ہوتا ہے، ایک ہے صفت بنانے کے لیے کسی چیز کو، مثلا وہ ٹیلی فون جو تمہاری جیب میں ہے، الذی والا جو ہے وہ موصولہ جو ہوتا ہے عربی کا، کہ وہ گاڑی جو تمہارے گھر کے سامنے ہے، ہاں وہ گاڑی جو تمہارے گھر کے سامنے ہے، وہ صوفہ جو تمہارے کمرے میں ہے، وہ درس جو کل کے دن میں ہے، وہ میٹنگ جو آج شام میں ہے، یہ چونکہ میں ہے چل رہا ہے، ہم تو خیر شام میں بھی میں لگا دیتے ہیں، صبح میں یہ درس تھا تو اس میں بھی میں لگا دیتے ہیں، لیکن ترکچے کے اندر بس اس جو زمانے ہیں ان میں سے میں نکل جاتا ہے اور خالی والا رہ جاتا ہے، نہیں صبح والا درس، صبح کی درس، آکشام کی توپلانت، جن کی توپلانت، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف زمانہ آ جانے کی وجہ سے کی لگتا ہے، وگرنہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کے مقابلن استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں دوسرے والے اس کیس میں، ضمیر کا کیس، ضمیر میں ہمیشہ ضمیر کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا نا، وجود نہیں ہوتا، عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ضمیر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے ہو ہے نا، کا کما کم ہے تو ہو ہما ہم، کا کما کم، یہ نا، اب یہ اکیلی کھڑی ضمیر جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ لگے گی۔ اچھا تو وہاں پر تو ضمیر جو ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ پیچھے آپ لفظ لگاتے ہیں تو ہی اس کا وہ بن جاتا ہے، مثلا
اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ربنا، ٹھیک ہے، ہمارا رب. اب فرض کر لیں کہ ہم نا کے پیچھے سے رب بھی ہٹا دیں اور خالی نا کھڑا رہے، اور تو ہم اسے یہ نہیں بتا پائیں گے کہ یہ کس چیز کے ہمارے ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے یہ جو کی والی ضمیر ہے، جب وہ ضمیر کے طور پہ لگتی ہے تو وہ جملہ مکمل ہی نہیں ہو پاتا. ان میں سے ابھی تک کوئی ایسا جملہ آیا نہیں ہے. آگے چل کے میرے خیال ہے جب اس کی پریکٹس آئے گی تو وہ اس میں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ہاں یہ بینی بابا پولیس، میرے بابا پولیس ہیں. سینی نے عائشہ پیور، تمہارے والے کیا کام کرتے ہیں. اب چونکہ پہلے بابا کا ذکر آ گیا تو یہاں پر اس کی مثال آ گئی کہ اب ہمیں سینین کے ساتھ جو ہے وہ کی لگے گا. ایک تو یہاں سے پتہ چلا کہ سین کے ساتھ سینین ہو گیا، سین دے کی نہیں رہا، سینین ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس جملے میں اس سے پہلے کسی کے والد کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے بھی جب سوال ہو رہا ہے تو والدی کا ہے. تو یہاں ضمیر لگی صرف سینین کی، تمہارے والے یعنی تمہارے، وہ جو تمہارے ہیں. تو اب اگر ہم یہ والا جملہ ہٹا دیں پہلے والا تو سینین کی نے اشیاء پیور، یہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. البتہ یہ ارطغرل کے اندر جو پہلی قسم اگر آپ دیکھیں اس کو، اگر آپ چکچے کے اندر دیکھیں تو وہ ارطغرل جب اس کے اوپر شکار پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو ارطغرل کی منگیتر ہوتی ہیں وہ ان کو ان کے بڑے بھائی کی بیوی جو ہے وہ کونی مار کے کہتی ہیں سینین کی گدی. اور تو وہ اس میں سینین کی کہاں سے آیا کہ وہ چونکہ معلوم ہے کہ یہ سینین کی کا مطلب کیا ہے، تمہارا والا جا رہا ہے. تو اگر ویسے اس کو اشارتاً نہ کہا جائے، کونی یا آنکھ نہ ماری جائے تو تمہارا والا جا رہا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن وہاں پر چونکہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ تھا کہ تمہارا والا وہ تیرا بندہ جا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہاں پر اس نے سینین کی گدی اور یہ کافی ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ سینین کی یا بینین کی یا اوننکو، یہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور جملہ جو ہے وہ سابقے میں لگا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بات مکمل نہ ہو پائے گی. گازتے دیکھی خبر چوک الگنچ، گزتے کے اندر موجود خبر بہت الگنچ ہے کیونکہ گزتے سے پہلے کچھ اور نہیں ہے. آننن ایلی پاکیٹسلر نے، آننن ایلی پاکیٹسلر نے، تو ایک تو پہلے یہ ہو گیا آننن ایلی، تو یہ تو پورا ایک تھاملمہ ہو گیا. اس کی وجہ سے داکی دیکھی جو ہے اس کے ساتھ ایک نون وقایا بھی آ جائے گا. نون وقایا اپنی وجہ سے آئے گا، داکی دیکھی علیحدہ اپنی وجہ سے آئے گا. تو ہم اس کو یہ کہیں گے آننن ایلن دیکھی پاکیٹس لیر نے. نے کا مطلب ہے کہ وہ کس چیز کے پیکٹ ہیں، یعنی وہ کیا پیکٹ ہیں، یعنی کس چیز کے پیکٹ ہیں. آننن ایلن دیکھی پاکیٹ لیر نے. بینیم بابام پولیس سینین کی نے اشیا پیور، میرے والد تو پولیس ہیں، تمہارے والے کیا کرتے ہیں. بن سوزلک سینین می، ہاں آئیشنین می، بین سوزلک سینین می آئیشنین می. بین دیکھی وہ جو میرے پاس موجود ہے، الذی فی یدی، بین دیکھی سوزلک سینین می آئیشنین می، میرے اوپر پائی جانے والی ڈکشنری تمہاری ہے کہ عائشہ کی ہے. سراپن تلیفونو burada çekmiyor ama Zeynep çekiyor. Heh, bu da örnek oldu. Serap'ın telefonu çekiyor ama Zeynep onun çekmiyor, Zeynep çekiyor. تو مقابلہ آ گیا. اما کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دو جملے مل گئے، مقابلہ آ گیا. پہلے جو ہے وہ ایک کا نیس نے پتہ چل گیا ٹیلی فون کی بات ہو رہی ہے، ٹیلی فون. زینب کی چیکیور، یعنی زینب والا چیک میک ہوتا ہے کھینچنا، اصل میں سگنل کھینچنے کو کہتے ہیں. برادہ سینیال چیکمیور، یعنی اصل میں پورا جملہ یہ ہوتا ہے کہ سراپن ٹیلیفونو برادہ سینیال چیکمیور، سینیال سگنل کو کہتے ہیں. زینبن کی، ہاں زینبن کی وہ بے ہو جائے گا، اما زینبن کی چیکیور.
sinyal çekmiyor. Sinyal çekmek. ये होता है signal खींचना. Masa bardakları topluyorum. Masadaki, daki değil. Masadaki bardakları topluyorum. İkatha kar raha hun. Pazar gün yemeğe geliyor musun? Pazar gün दिन है, zaman है. Pazar gün yemeğe geliyor musun? Pazar günkü yemeğe geliyor musun? Pazar के दिन के खाने पर आ रहे हो क्या? Evet. Ayıp inke liye jo hai wo ek ek aşağıdaki boşlukları daki ile tamamlayalım. Neredeki öğrenciler? Sınıftaki öğrenciler. Sınıftaki öğrenciler. Kalemler. Ama neredeki kalemler? Ne diyeceğiz? Neredeki kalemler? Ha bu da kalemler. Bu neredeki kalemler? Ha çok iyi oldu. Karşılıklı oluyor. Sınıftaki öğrenciler. Bu da öğrenciler ama neredeki öğrenciler bunlar? Neredeki öğrenciler? Sıfat olarak bu öğrenciler nerede? Kütüphanedeki öğrenciler. Tamam mı? Kalemler. Neredeki kalemler? Hani nerede olan kalemler? Bunlar neredeki kalemler? Arkadaşlar cevaplar istiyorum. Cevaplar istiyorum. Kalemler. Neredeki kalemler bunlar? Çantadaki. 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 çantadaki kalemler. वो कलम जो चांते में है और इसको कहते हैं खालिम कुतुसु या कुतु भी खाले कह सकते हैं. कुतु कहते हैं टोकरी को, डब्बे को. खालिम कुतुसु ऐसे इसका नाम है. खालिम कुतुसुंदाकी kalemler और ऊपर उसके çantadaki kalemler. Peki bu neredeki adım? Bu adım nerede? Adam nerede? Hadi arkadaşlar o kadar da zor değil. Adam arabada oturuyor. Arabadaki adam. Arabadaki adam. Ofisteki adam. Ofis fıstık çışıp te. Ofis çünkü i geldi te e. Ofisteki adam. Yemek. Neredeki yemek? Yemek. Neredeki yemek? Tabaktaki yemek. Bu da yemek. Bu neredeki yemek? Aslında çorba da yine yemek diye geçebilir. Neredeki de yemek? Kasedeki yemek. Kasa. Gözlük. Neredeki gözlük? Adamın yüzündeki gözlük. बंदे के चेहरे के ऊपर वाली. और bu neredeki gözlük? Kitabın üstündeki gözlük. Kitabın üstündeki gözlük. ये इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल वाला आखिरी बना दिया ताकि हम ये भी देख सकें कि इसके पीछे थामलमा भी लग सकता है. यानी yüzdeki gözlük भी कहा जा सकता है, मुंह वाली ऐनक जो मुंह के ऊपर है. और üst किताब तक की gözlük वो जो कि किताब के वाली है, यानी किताब में वाली, किताब के ऊपर वाली. लेकिन इसको मुकम्मल जुमले के तौर पर थामलमा करके जुमले को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है. आदमन yüzündeki यानी बंदे के चेहरे की, kitabın üstündeki किताब के ऊपर वाली gözlük. İşte bu. Peki
Olga bir senedir Türkiye'de yaşıyor. Olga'nın lisedeki arkadaşları yarın onu ziyarete geliyor. Olga onlar için bir plan yapıyor. Olga lise arkadaşı Ksenia, bu nasıl bir isim ya? Ksenia ile telefonda konuşuyor. Peki, Olga'yı dinleyelim. Bakalım Olga ne diyecekmiş. Numara 18. Demek ki numara 17'ymiş herhalde. Pardon. Merhaba Ksenia, nasılsın? Aynen. Ksenia. Tamam. Bakalım ne diyecekmiş. Merhaba Ksenia, nasılsın? Ben de şunu da açayım. İyiyim. Yarın yanındayız. Çok heyecanlıyım. Sen bir plan yaptın mı? Orada neler yapıyoruz? Her şey hazır. Siz uçaktan indikten sonra sizi Sultanahmet'teki otele götürüyorum. Biliyorsun, ben evde kalıyorum. Ama evde sizin için uygun yerim yok. Siz ilk önce eşyalarınızı odanıza yerleştiriyorsunuz. Sonra ben sizi otelden alıyorum ve oradaki lokantalardan birinde yemek yiyoruz. Ulaşıyor Sofya Müzesi'ni. Sultanahmet'te meşhur Bir saniye arkadaşlar. Bu web siteyi ben anlayamadım hiç. Bu daha düzgün bir şekilde geldi. Artık ne yapacağız? Buradan tekrar başlayacağız. Merhaba lan. Linki lazım. Budur. Pardon. Peki, tekrar dinleyelim. Bakalım Olga ne diyecekmiş? Soruları ne? Ksenia, nasılsın? İyiyim. Yarın yanındayız. Çok heyecanlıyım. Sen bir plan yaptın mı? Orada neler yapıyoruz? Her şey hazır. Siz uçaktan indikten sonra sizi Sultanahmet'teki otele götürüyorum. Biliyorsun, ben evde kalıyorum. Ama evde sizin için uygun yerim yok. Siz ilk önce eşyalarınızı odanıza yerleştiriyorsunuz. Sonra ben sizi otelden alıyorum ve oradaki lokantalardan birinde yemek yiyoruz. Sultanahmet'te meşhur köfteciler var.